تھینک یو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسلام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز. یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ جو زندگی کا سب سے اہم جز ہے. ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آئیڈینٹی شناخت کو کہتے ہیں، جو ہماری گارنٹی ہوتی ہے، ایک ضمانت ہوتا ہے جس پہ ہم مسئلے مسائل لکھتے ہیں، اس پہ ہم گورنمنٹ کے معاملات بھی طے کرتے ہیں. اس کے اوپر اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر یہ ہماری گرنٹر ہے، ایک ہماری ایک ذمہ داری ہے جو ہماری ایک ذمہ داری لیتا ہے، جس سے ہماری پہچان، جس سے ہمارا خاندان، ہر چیز اس پہ ٹریس ہوتا ہے. یہ ہے آئی ڈی کارڈ. اسی بات پہ مجھے بات یاد آئی نادرا کے لحاظ سے. جب ہم آئی ڈی کارڈ بنانے جاتے ہیں سب سے پہلے تو ٹوکن لیتے ہیں جناب، گھنٹہ ریٹ لائن میں کھڑے ہو کے بڑے مشکل سے فجر کی نماز میں. دیہاتوں میں کیا آج کل تو شہروں میں بھی یہ سسٹم چلا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد لائنوں میں بیچارے لگ جاتے ہیں، گھنٹہ لائنوں میں لگ کے اس کے بعد جب ٹوکن لے کے پہلے کاؤنٹر آ جاتا ہے. کچھ غلطی کاؤنٹر والی کی ہوتی ہے جو اچھی طرح اس کو گائیڈ نہیں کرتی کہ آپ کے کوائف کیا ہونے چاہیے، آپ کے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ، والدہ کا آئی ڈی کارڈ. اگر عورت ہے تو اس کو اس کے والد صاحب کا یا اس کے والدہ کا اور اس کے یا شوہر کا آئی ڈی کارڈ یہ لانا چاہیے، نکاح نامہ لانا چاہیے. اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اپنا ڈومیسائل فارم بنوانا ہے، آپ نے اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ لانا ہے، والد صاحب ہوتے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لانا ہے. اگر آپ نے شادی شدہ آئی ڈی کارڈ بنانا ہے تو آپ نے اپنے وائف کا بھی آئی ڈی کارڈ لانا ہے، اپنے وائف کو بھی ساتھ لینا ہے. اگر کوئی اپنے بچوں کے فارم بھی بنانے چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ وائف کو ساتھ لیں یا اس کی بھی آئی ڈی کارڈ لائیں یا اپنے بچوں کے فارم بھی پہلے بنوائیں، پہلے اس کے وہ جنم پرچی، اس کو یہ دوسرے کہتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ، وہ بنوائیں، یونین کونسل سے ٹیسٹ کروائیں. یہ نہیں کہتے. پھر اس کے بعد کچھ ہم عوام میں یہ غلطی ہے، یہ جوش ہے، یا تو ہمارا تعلق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اپروچ، جس کو کہتے ہیں سفارش، اس لحاظ سے کام چلتا ہے، یا جناب والا کوئی خرچہ دے کے اس پہ کام. پھر اس کے علاوہ ہم صبر نہیں کرتے، ہمیں جذبہ ہی بہت زیادہ ہے، جوش ہی بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم جائیں، آئی ڈی کارڈ بن جائیں اور ہم نکل آئیں. کچھ ان کی غلطی ہے. اور کچھ ان لوگوں کا میں نے جو آگے ذکر کیا ہے کہ ایک چیز کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے اتنا ویٹ کیا، اتنا انتظار کیا، اتنا کچھ بیچارہ کھپ ہے، اور ان کو ہم یہ بتا دیں کہ آپ یہ چیزیں اتنے، آپ کی یہ فلانی چیز ہے، یہ چیزیں آپ کی لگیں گی، یہ اپنے ساتھ لے کے آنا ہے. وہ بیچارہ اتنے مراحل سے گزرتا ہے، جب اس کے اینڈ پہ اس کے بایو میٹرک سسٹم اور سارا کچھ ہوتا ہے، لاسٹ میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہی آپ وہ اسکول سے سر لے آؤ، وہ ڈی ایم سی لے آؤ اپنے والد صاحب کا، یا اگر زندہ تو والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے آؤ. اگر عورت ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ شوہر کا آئی ڈی کارڈ لے آؤ، یا اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ، یا والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ. وہ بیچارے اتنے کھپ کے 7 دن کے لگ جاتے ہیں ان چیزوں میں، 7 دن. یونین کونسل والے جو ہے، جو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے، خاص کر ہمارے علاقے میں جو ہے خیبر پختونخوا میں، یونین کونسل کا چیئرمین پہلے ملتا ہی نہیں ہے. اگر مل جاتا ہے غلطی سے، اگر ناظم ہمیں مل جاتا ہے غلطی سے، تو 300 روپے 400 روپے اس غریب سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ جی ہماری فیس ہے، فارم پہ اسٹیمپ لگانے کا، ٹیسٹ کرنے کا، فارم کو یہ بنانے کا ہماری فیس ہے جی 300 سے 400 روپے. ٹھیک ہے، پہلے تو اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ہوتا ہے 3-4 دن بعد اگر وہ ناظم صاحب مل جائے، اسٹیمپ لگا لیں، اس کے بعد بیچارہ جب آ رہا ہوتا ہے تو اس سے 100 بندے اور آگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی باری پھر پیچھے ہو جاتی ہے. تو نادرا میں رش بڑھنے کا واحد یہی طریقہ ہے جو بڑھتا ہے، وجہ یہی ہے کہ آپ جب آپ کے پاس ایک ان پڑھ چٹا ان پڑھ آ جاتا ہے، ایک بندہ انگوٹھا چاپ بندہ آ جاتا ہے، ایک میرے جیسا ایک پینڈو، ایک پہاڑیا بندہ آ جاتا ہے، تو اس کو آپ یہ بتاؤ کہ بھائی یہی چیزیں آپ نے ساتھ لانی ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنی وائف کا آئی ڈی کارڈ. اگر آپ نے بچوں کا سرٹیفکیٹ بنانا ہے تو بچوں کا کی والدہ کا آئی ڈی کارڈ ان کو لے کے آنا ہے، ساتھ بچوں کو بنانا ہے. اگر آپ نے اپنا بنانا ہے والد صاحب کا، والدہ کا لے کے آنا ہے. اگر آپ نے بیوی کا بنانا ہے تو آپ نے اپنا لے آنا ہے، نکاح نامہ لے آنا ہے. سب سے زیادہ رولے تو آج کل وہ ہے نکاح نامہ نہیں ہے جی آپ کا. نکاح نامہ پہلے دور میں کون نکاح نامے بناتا تھا؟ اب بنتے ہیں. پہلے دور کے جو آج آئی ڈی کارڈ بنانے کو ضرورت پڑے تو ان کو بیچاروں کو بہت کھپنا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں بتائیں، وہ کام ہے نادرا والوں کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سفارش نہ کروائیں. ٹھیک ہے، لائن میں لگ جائے، لائن سے کام چلائے.
سفارش اور اس چیز سے بچیں. اگر آپ سفارش کرتے ہیں آپ آگے ہو جاتے ہیں, آپ کی وجہ سے 2-3 بندے اور پیچھے ہو جائیں گے. آپ کا کام تو ہو جائے گا لیکن وہ بیچاروں کا کام رہ جائے گا. سفارش ہو گئی. یا پھر اس کے علاوہ میں نے ایک ایسا معاملہ اپنے سامنے دیکھا ہے. ایک بندے کا پاسپورٹ جو تھا وہ ایک ضلع اس کا آئی ڈی کارڈ بنا تھا اور مستقل جو اس کا ایڈریس تھا وہ دوسرے ضلع کا تھا. میرے سامنے ایک بندے نے اس سے 4,000 روپے لیے, 7,000 مانگا تھا. 4,000 روپے لے کے اس نے اس ضلع کا اس کو پاسپورٹ بنا کے دیا. پاسپورٹ والے آفس والے بندے نے. آج سے یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے. یہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ ایڈریس چینج کرا کے تو رشوت لے کے کام چلاتے ہیں. یہ بھی چیز غلط ہے. اور اس کے علاوہ ہم خود بھی غلط ہے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم پاکستانی, ہمارا حق ہے یہ ہمیں ملنے, ہمیں چاہیے کہ ہم یہ حق حاصل کریں. ہمیں خود ہی ان کو یا سفارش لگا لیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں رشوت لگا کے کہ ہمارا کام ہو جائے, انلیگل کام ہمارا وہ لیگل ہو جائے. سب سے پہلے تو ہماری غلطی ہے. دوسری بات, یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جتنے بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو, پھر خاص کر جو میرا کا ٹاپک ہے وہ نادرا کے اوپر ہے, تو آپ کی مہربانی ہے کاؤنٹر والے جو ہے جس کا مین جس کی ڈیوٹی ہے انفارمیشن کی دینے کی, معلومات دینے کی, وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز آپ نے لے کے آنے, یہ چیز آپ کی ضرورت پڑے گی, اس ٹائم پہ آپ یہ چیز ساری چیزیں کمپلیٹ کرائیں. اگر اس کی ضرورت نہیں بھی پڑی بعد میں لیکن وہ چیز وقتی طور پر اس کے بعد ہوگی تو صحیح نا. پہلے وہ بیچارہ ادھر اور ادھر دفتروں کے چکر تو نہیں لگائے گا نا بار بار. اگر وہ چکر لگاتا رہے اس کے دل سے تو بد دعا ہی نکلنی ہے. نادرا والوں کے لیے ڈائریکٹر صاحب آپ کے لیے بد دعا نکلنی ہے. اور جو ہماری گورنمنٹ جو رول ریگولیشن فالو کرتے ہیں جو اس میں ہدایات دیتے ہیں پھر ان کو ہی بد دعا لکھنی ہے. تو لہٰذا آپ مہربانی کریں, جب بھی آپ کے پاس کوئی میرے جیسا ان پڑھ بندہ, میرے جیسا کوئی بندہ آ جائے تو ان کو گائیڈ کریں اچھی طریقے سے کہ آپ نے یہ چیزیں لے کے آنی ہے, اس ٹائم پہ یہ ہوگا, اس ٹائم پہ یہ ہوگا. اور جو کسٹمر حضرات ہیں, جو ہم جو امیدوار ہیں جو آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں, ان کو میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی مہربانی ڈسپلن کا خیال رکھا کریں, سفارش میں کروایا کریں. دوسری بات اس کی جو مین بات ہے, اس کے بعد بھی جو بات ہے سفارش کے بعد تھوڑا سا صبر سے کام لیا کریں. صبر جو ہے بہت ضروری ہے. صبر اچھی چیز ہے. ہم صبر سے کام لیں, لائن میں رہیں اور ان سے طریقے سے تھوڑے تحمل سے بات کریں, تھوڑے تمیز سے بات کریں. ہمیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. وہ بھی اسٹاف ہے, وہ ہماری خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ میسیج میرا آج اسپیشلی میری آج یہ ویڈیو تھی نادرا کے لحاظ سے, آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے. جو مسائل جو مجھے اسپیشلی کسی نے کہا تھا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ آج لازمی بات کرنی ہے, یہ مسائل روزمرہ کے ہو گئے ہیں, ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. اسپیشلی ایک دوست نے مجھے کہا تھا کال کر کے کہ آپ نے یہ ٹاپک جو ہے نا یہ مسئلہ یہ اٹھانا ہے, کیونکہ اگر میری ویڈیو اعلیٰ حکام تک, نادرا کے ڈائریکٹر صاحب, ریجنل ڈائریکٹر صاحب, اسلام آباد کے ڈائریکٹر صاحب, کسی کے پاس بھی جائے, کوئی بھی دیکھے, تو ان کی میری ریکویسٹ ہے, عاجزانہ ان سے درخواست ہے کہ مہربانی کرے, ذرا نرمی کرے اور ان چیزوں کی طرف دھیان دے, ان چیزوں کو دیکھے ذرا. ہر ریجن کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, ہر ضلع کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کا لیول سے جو نادرا کے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے, ان کو ہدایت کرے, انسٹرکشن دے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے, نہ کہ مشکلات کے باعث بنے. اور عوام سے اپیل ہے کہ صبر سے کام لے, تحمل سے کام لے, ادب سے کام لے. ادب ہم کریں گے ان کا تو پھر کام چلے گا. تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.